السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہماری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ ہے، جن کو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آج ہم آپ کو واقعہ کربلا سارا بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو واقعات بتائیں گے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو بتائیں گے، جس کے ساتھ آپ کو پورا حوالہ دیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے سے پہلے کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خانہ جنگی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 5 برس کا ہے، جس کے اندر صرف خانہ جنگی رہی اور اسلام کے اندر کوئی بھی توسیع نہیں ہو سکی، اور اس خانہ جنگی کو ختم کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت فضیلت والے صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ ان سے زیادہ فضیلت والے 3 اور صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلی خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، دوسری خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے، تیسری خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے، اور چوتھی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی خلافت 5 برس کی، اور اس میں خانہ جنگی اور فتنہ بہت زیادہ برپا ہو چکا تھا، اس لیے اس خلافت میں اسلام میں کوئی بھی توسیع نہیں ہو سکی۔ حضرت حسن نے خانہ جنگی میں جو بھی چیزیں تھی، جڑ تھی، اس کو کاٹ دیا۔ ایک دفعہ پھر سے سب کچھ امن ہو گیا، اسلام ایک دفعہ سے پھر پھلنے پھولنے لگ گیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی 20 برس 20 ایئرس ان کی حکومت رہی، اور وہ حکومت پرامن طریقے سے رہی۔ اس کے اندر کوئی بھی جنگ، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ 20 برس جس کے اندر امن رہا، حضرت معاویہ کا دور، وہ ان کی خلافت راشدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خلافت انہوں نے اپنی طاقت کے زور پہ لی تھی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت راشدہ میں جو اسلام کی توسیع رک گئی تھی خانہ جنگی کی وجہ سے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پھر سے شروع ہو گئی۔ خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، اور اسی طرح بحر روم کے کچھ علاقوں کو بھی فتح کیا۔ انہی کے زمانے میں فوجیں استنبول تک پہنچ گئی، قسطنطنیہ تک پہنچ گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت قسطنطنیہ فتح نہیں ہو چکا۔ اس کے کئی عرصے بعد ترک حکومت نے، ایک ترک تھا، اس کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ آزاد ہوا، جو کہ محمد فاتح تھے۔ لیکن یہ بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں قسطنطنیہ تک پہنچ گئے تھے مسلمان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک بزرگ صحابی رسول ہیں، مغیرہ ابن شعبہ، ایک بزرگ صحابی رسول، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کے خلافت سے پہلے 4 برس خانہ جنگی رہی،
1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ اب وہ زمانہ گزر گیا۔ اب کبار صحابہ، مطلب جو بڑے صحابہ تھے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو نو مسلم ہیں، جو فتح کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، یا تو وہ لوگ جو مفتوحہ علاقوں میں ایمان اسلام قبول کر رہے ہیں، یا تو وہ لوگ، لہٰذا ایک جو نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکز بحیثیت قائم نہیں رہ سکے گا۔ لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رہے کچھ متردد، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گئی۔ یہ بات یہاں پہ نوٹ ہے کہ میں اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ ان کی نیت میں یہ تھا کہ یہی امن برقرار رہے۔ اس وقت ان میں سے کچھ صغار صحابہ تھے جو اب کے زمانے میں کبار ہو چکے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سے یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ بن ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ابن علی، کیونکہ اس وقت حضرت حسن اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت جو ان کی تھی اس کے مڈ میں ہوا، درمیان میں ہوا، جب ان کے خلافت کو 10 سال ہو چکے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مصلحت سے کام لیا، ان پر جبر نہیں کیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو معاملہ اس طرح پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں یا نہ کریں، تو پھر باغی شمار ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اب 4 رہ چکے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ وہ تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن علی یہ چھوٹے تھے۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے، لیکن اس کے بعد تفریق ہو گئی کہ جو 2 بڑے تھے، کبائر تھے، مطلب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کام تو غلط ہے، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے جس سے خونہ ریزی کرائی جائے، پھر سے ایک دفعہ مسلمان ہی مسلمان کو تلواروں سے شہید کریں۔ اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ اس ٹائم مصلحت یہ ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے، بغاوت نہ کی جائے۔ لیکن ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات پہ اڑ گئے کہ ہم اس غلط چیز کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہاں پر پھر سے ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ یہاں سے ہی، مکہ سے ہی ہم لوگ شروع کرتے ہیں، لیکن وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے سے وہاں کے لوگوں کے خطوط آنے لگ گئے۔ وہاں سے خطوط کوفے سے آ رہے تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پہ 10 سے 12 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، اور کوفیوں کے خطوط کے تھیلے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پھر یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، اور وہاں پہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے آ کر کوفیوں کے اوپر جو تشدد کیا، اور کوفیوں نے وہاں پر اپنی بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم ابن عقیل جو تھے
ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تب پہنچی جب آپ آدھا سفر طے کر چکے تھے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میں واپس تشریف لے جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ لگا کہ ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اسی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کوفے میں چلے گئے، اور وہاں پر جن کوفیوں نے بیعت کی تھی وہاں پر جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایک خطوط کھول کے اے ابن ایسے کہہ کر سب کو کہا کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے اے ابن فلاں کیا یہ خطوط تم نے نہیں لکھا، ایک ایک آدمی کا نام لے کر وہ پکار رہے تھے، اس وقت کوفیوں کو یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے پاس جانے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میرا معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ اگر یزید کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے تو ہماری خیر نہیں۔ اور انہی کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سارے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ انہی خیموں کے اندر خطوط شامل تھے، اور وہ ان خطوطوں کو مٹانا چاہتے تھے کہ یہ خطوط اگر یزید کے ہاتھ لگ گئے تو ہم لوگوں کی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک کوفی کا نام لکھا ہوا تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کے کوفے میں بلایا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ یہاں پر آ جائیں۔ وہاں پر حضرت انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین بیمار تھے، انہیں نہیں کیا شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی بھی خواتین کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ بس انہوں نے خیمے اس لیے جلائے تھے تاکہ وہ ثبوت مٹانا چاہتے تھے وہاں سے، کہ ان کے ثبوت یزید تک نہ پہنچے، جن کے بعد یزید ان کو بھی قتل کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب نصر بن مقاتل پہنچ گئے، آپ پر ذرا سی گنود کی طاری ہو گئی، لیکن اس کی ہی تھوڑی دیر بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا یہ ہماری موت کی ہی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کی پھر ہمیں کیا ڈر ہے کہ جب ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں شابش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کر دیا ہے۔ روزہ عاشوراء امام حسین رضی اللہ عنہ نماز صبح کے بعد اپنے لشکر کو اور عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے گئے لشکر کی کمان کرنے والے عمر بن سعد نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ حضرت علی ابن حسین کے مطابق آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ ہر مصیبت میں تم ہی میرا اعتماد، ہر سختی میں تو ہی میری امید، اور مجھ پہ نازل ہونے والے ہر امر میں تو ہی میرے محل وثوق اور اعتماد ہے۔
کتنی ہی ایسی مشکلات ہیں جس میں دل کمزور ہو جاتے ہیں، جن میں رہائی کے راستے کم پڑ جاتے ہیں، دوست تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس میں خوشحال ہوتے ہیں۔ میں تیرے پاس آیا ہوں اس لیے شکوہ کرتا ہوں، میں غیروں سے زیادہ تجھے اپنا دوست رکھتا ہوں، تو مجھے ان سے دوری نصیب فرما اور تو ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو ہر نعمت کے ولی اور اچھائی کے مالک اور ہر چاہت کی انتہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح کوفیوں کے لیے ایک خطبہ دیا، ان کو ایک نصیحت فرمائی، ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے خون سے رنگنے سے باز آنے کی تلقین کی۔ نیز انہوں نے اپنے خاندان کا تعارف بھی کروایا اور اپنا نسب بھی بیان کیا، اپنی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی اور جاری ہونے والی بعض احادیث بھی بیان کی، اور اپنی صداقت اور سچائی کو بیان کرنے کے لیے بعض اصحاب کا نام لیا۔ ان سے سوال کرو، کیا انہوں نے اپنے نبی کی زبان سے نہیں سنا؟ ہم میں ہی وہی ہدایت کو یاد کیا جاتا ہے۔ بعد نے اس مقامات پر اور بھی چند اشعار پیش کیے ہیں۔ امام کے ساتھ 3 یا 4 اصحاب باقی رہ گئے۔ آپ نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے جامے کو 3-4 جگہ سے پھاڑ لیا تاکہ ان کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے لباس کو نہ لوٹا جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد ابجر بن کعب نے اسے لوٹا اور امام کے جسم کو عریاں کر دیا۔ اس مکروہ کام کے بعد ابجر کے دونوں ہاتھ گرمیوں میں خشک لکڑیوں کے مانند ہو جاتے اور سردیوں میں دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے اور ان سے پیپ اور گندا خون بہنے لگتا۔ امام کے بچے ہوئے باقی 3 ساتھی سپاہ کے سامنے آئے، اپنے اور امام سے دفاع کرنے لگے، بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے، اس کے باوجود آپ نے ذوالفقار سے جب آپ ان پہ حملہ کرتے تو وہ دور بھاگتے۔ شمر نے جب اپنے سپاہ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں حکم دیا کہ حسین کے پیچھے سے جا کے تیروں کی بارش کرو۔ انہوں نے اسی طرح کیا کہ امام پر اس طرح تیر برسائے، آپ کی کمر تیروں سے اس طرح پر ہو گئی، جو بھی امام کے راستے میں آیا امام نے اسے شہید کیا۔ جبکہ آپ کے مقابلے میں مالک بن نصیر آیا، جس نے آپ کے سر مبارک پر وار کیا، جس سے آپ کی ٹوپی پارا ہو گئی، جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امید رکھتا ہوں نہ تم اس ہاتھ سے کھاؤ گے نہ تم اس ہاتھ سے پیو گے، اللہ تمہارا حشر ستمگاروں کے ساتھ کرے گا۔ اس زخم کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہنے لگ گیا، ان کی وجہ سے آپ کا سارا جبہ خون سے بھر گیا، اب نہایت خستہ حال ہو چکے تھے۔ اسی طرح شمر ایک گروہ کے ساتھ آپ کے سامنے آیا، امام نے ان سے جنگ کی۔ شمر نے جہاں پر ان کے سارے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اس طرف رخ کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، اے آل ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور قیامت سے خوف زدہ نہیں ہو تو کم سے کم اپنے دنیا میں ہی آزاد رہو اور اپنی عربی اہمیت اور غیرت کی طرف لوٹ آؤ، جیسے کہ تم اپنے آپ کو عرب گمان کرتے ہو۔ شمر نے بلند آواز میں کہا، حسین کیا کہتے ہو؟ امام نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، خواتین کا کیا قصور ہے، مجھ سے جنگ کرو۔ شمر نے یہ بات کہہ کر کہا، سچ کہا ہے۔ شمر نے اپنے ساتھیوں کو خیموں سے دور ہونے کا حکم دے دیا اور کوفیوں نے ہر طرف سے امام پر حملہ کر دیا۔ ان کوفیوں میں سے ابو الجنوب، کشم بن عمر، صالح بن وہاب، سنان بن انس، خالد بن یزید ہیں۔ شمر ان کے پاس سے گزرا اور کہا، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا، تم حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر نے کہا، مجھ سے اس طرح بات نہ کرو۔ انہوں نے باہمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ابو الجنوب نے شمر کو کہا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ نیزہ تمہاری آنکھوں میں ماروں اور آنکھیں نکال باہر کر دوں۔ شمر نے کہا، اگر میں کچھ کرنے کی قدرت رکھتا تو میں کر گزرتا۔
شمر نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ امام نے ان سے مقابلہ کیا اور انہیں اپنے سے دور کیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اسی دوران ایک نابالغ بچہ چاند کی مانند دمکتے چہرے کے ساتھ عبداللہ بن حسن خیام سے کے مقابل ہوا اور امام حسین کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت زینب ٹینٹ سے، جہاں پہ مطلب ان کے خیام تھے، ان سے اس بچے کے پیچھے باہر آئے تو امام نے آپ سے خطاب کیا، بہن اسے سنبھالو، لیکن بچے نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہ ہوں گا۔ یہ بچہ اور کوئی نہیں عبداللہ بن حسن علیہ السلام تھے۔ ابجر بن کعب نے جب تلوار سے حملہ کیا تو بچے نے کہا، یا بنی الخبیثہ اتقتل انی، اے خبیث عورت کی اولاد، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے تلوار سے امام پہ حملہ کیا تو عبداللہ نے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور عبداللہ بن حسن کا ہاتھ تن سے جدا ہو گیا اور گوشت کے سہارے لٹکنے لگا، اور عبداللہ نے آواز دی، اے اماں جان۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کو اپنے آغوش میں لے لیا اور فرمایا، صبر کرو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے بد دعا کی اور ہاتھ اٹھا کے یہ بات کہی، خدا انہیں باران رحمت سے دور رکھنا اور زمین سے دور رکھ، اگر انہوں نے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے تو ان میں تفرقہ ڈال اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، ان کے ہاتھوں کو ان سے ناخوش رکھ، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے قتل کے در پر ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین پر پیاس نے غلبہ کیا تو فرات کے قریب ہوئے تو حسین بن فرات نے تیر پھینکا۔ حسین بن نمیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر تیر پھینکا جو آپ کے وجہ کریم پر جا کے لگا، اور آپ نے اسے نکال کر آسمان کی طرف پھینک دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، انہیں نابود اور ہلاک کر، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب آپ نے فرات کا ارادہ کیا، بنی ابان بن دارن کے ایک شخص نے کہا، ہلاک ہو جاؤ، حسین تک پانی نہ پہنچنے دو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ماننے والوں نے اس کے پیچھے آئے اور ایک تیر پھینکا جو ان کے گلے کے بالکل نیچے حصے میں جا لگا، اور آپ نے وہاں سے خون نکلنے لگا، اور آپ نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کر کے یہ بات کہا، میں اللہ آپ سے اس بات کی شکایت کرتا ہوں کہ انہوں نے تمہارے نبی کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ امام جنگ سے رک گئے، ان کے سامنے صف باندھ کر رک گئے۔ اسی دوران زینب علیہا نے خیمے کے دروازے پر آئی اور یوں کہا، کاش آسمان زمین پر آ جائے۔ عمر بن سعد سے یوں مخاطب ہوئی، اے عمر بن سعد، تم پر وائے ہو ابو عبداللہ قتل ہو جائے اور تم یوں ہی دیکھتے رہو گے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی کہتا ہے، میں اس کے آنسوؤں کو، چہرے اور محاسن کو ترک کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں شمر نے آواز دی، ہلاکت ہو تم پر اور تمہاری مائیں تم پر روئیں، تم کس کے منتظر ہو؟ سعد بن عبیدہ کہتا ہے، کوفے کے کچھ بزرگ میدان میں آئے، ایک تیلے پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتے ہوئے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، باری الہ حسین کے لیے نصرت عطا فرما۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے دشمنان خدا، تم اس کے مدد کے لیے کیوں جاتے ہو؟ حمید بن مسلم کے بقول، اس دن احس کا جنبہ پہنا ہوا تھا امام حسین نے، اور داڑھی حضاب سے رنگین تھی۔ وہ قتل سے پہلے کہہ رہے تھے، کیا تم لوگوں کو میرے قتل پر ابھارتے ہو؟ خدا کی قسم تم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرو گے جس پر خدا میرے قتل سے زیادہ ناراض ہو۔ خدا کی قسم میں اللہ سے امیدوار ہوں کہ وہ تمہاری توہین کے خاطر مجھے اکرام بخشے گا۔
اور میری وجہ سے تم سے انتقام لے گا اور جس کا تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ قسم باخدا اگر تم نے مجھے قتل کیا اللہ تمہارے درمیان رج و مرج ڈالے گا اور وہ تمہارا خون بہائے گا اور وہ تم سے راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ اگر وہ حضرت امام حسین کو قتل کرنا چاہتے وہ ان کو قتل کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ شیمر نے اونچی آواز میں کہا، کیا دیکھتے ہو تم اس شخص کو؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہاری مائیں روئیں۔ اس کے بعد کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ زرع بن شری تمیمی نے آپ کے بائیں ہاتھ پر اور دوسرا وار آپ کی گردن پر کیا، جس کی وجہ سے آپ منہ کے بل گر گئے۔ عمرو بن طلحہ نے پشت سے آپ کے کندھے پر وار کیا۔ عمران بن انس نہیں نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ آپ نیچے گر گئے۔ اسبہی سے کہا، مجھے یہاں پر ان کا نام پورا بہت مشکل ہو رہا ہے لینے میں، لیکن اس انسان کا نام آخر میں اسبہی ہے۔ کہا گیا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کیا جائے تو ایک دم اسبہی پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا، خدا تیرے بازو شیل کرے، کیوں لرز رہے ہو؟ شمر خود اترا اور اس نے، میں نے جتنا پڑھا میں یہاں غلط ہو سکتا ہوں، اگر میرا یہ نام غلط ہوا تو آپ لوگ کومنٹ میں مجھے بتا دینا۔ خود ان کا سر تن سے جدا کیا اور کوہلی کو ان کا سر دے دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سارے یاروں صحاب شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے بن مسلم کہتا ہے، خدا کی قسم نے دشمنوں کے درگے میں گرے ہوئے شخص کو حسین جیسا مضبوط دل، جرأت مند اور مطمئن شخص نہیں پایا کہ جس کے بیٹے اہل بیت کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ وہ پھر اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں کچھ حدیث پیش کرنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی تھی۔ پہلے پہ حدیث ہے، اے اللہ میں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی انہیں محبوب بنا لیں، اور جو بھی ان سے محبت کرے آپ اسے بھی محبوب بنا لیں۔ جامع ترمذی 3769 حدیث نمبر 2، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ میری دنیا کے 2 خوشبودار پھول ہیں جن سے میں خوشبو لیتا ہوں۔ جامع ترمذی 3770 حدیث نمبر 3، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی 3768 حدیث نمبر 4، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت کرے۔ جامع ترمذی 3775 حدیث نمبر 5، ننھے حسن و حسین کے لیے رسول کریم خطبہ جمعہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آئے۔ جامع ترمذی 3774 حدیث نمبر 6، سیدنا حسن حسین میں سے کوئی بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تو آپ نے اس کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا۔ سنن النسائی 1141 اس کے علاوہ ایک حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اہل بدر کے برابر 5,000 درہم وظیفہ مقرر فرمایا، جبکہ اپنی اولاد کا وظیفہ کم رکھا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اپنا وظیفہ سیدنا حسنین کے رضی اللہ عنہ کے برابر کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا،
حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کے والد جیسا والد، ان کی والدہ جیسی والدہ اور ان کے نانا جیسے نانا لے آؤ، میں تمہارا وظیفہ بھی ان کے برابر کر دوں گا۔ یہ لیا گیا ہے فتوح الشام جلد نمبر 2 پیج نمبر 208۔